فیصلے نے کہا کہ اس کے اوپر نہ از خود نوٹس بنتا تھا، یہ پری میچور کیس تھا، اس سے تاثر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کی اجازت دی گئی، اس سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس اس از خود نوٹس سے شروع ہوا، اور انہوں نے کہا 1.5 لاکھ پٹیشن جہاں از خود نوٹس، جہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن جس کی اسپرٹ آئین کی کہتی ہے کہ وہاں آپ از خود نوٹس لے دیتے ہیں، وہاں 1.5 لاکھ اپلیکیشن جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ اس سے مس کانڈکٹ، آئین کی غلط تشریح اور اختیارات کا ناجائز استعمال، یہ چاروں ججز کے جو فیصلے ہیں یہ خود اس کے اوپر مور لگاتے ہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ متنازع ہو گئی ہے، ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور ان کو یہ بات بتانی چاہیے، اور یہ جو دوسری پروپوگینڈا سیاسی جماعت ہے نا، جن کو نہ الیکشن سے کوئی سروکار ہے، نہ کوئی ان کو اس ملک سے سروکار ہے، وہ ایک سازشی ٹولہ ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ الیکشن کا معاملہ ہے، یہ بینچ کا معاملہ نہیں ہے، یہ بینچ کا معاملہ ہے، یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، یہ آئین کا معاملہ ہے، یہ قانون کا معاملہ ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کا معاملہ ہے، یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، جو ایک کے لیے معطل نہیں ہو سکتا اور دوسرے کے لیے لاگو نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی کی مرضی، کسی کی منشا کے مطابق لاگو اور معطل نہیں ہو سکتا، یہ عمران خان کے لیے معطل اور لاگو نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر کسی قسم کی آئین کے ساتھ کھلواڑ کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اور کل پارلیمان کا اس کے اوپر 2 ٹوک فیصلہ آ چکا ہے۔ یہ تماشا ایک 2017 میں کالی لا بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کو پینما پہ نہیں بلکہ اس اقامہ کے اوپر جس میں تنخواہ نہ لینے کی سزا دے کر ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر پوچھتے ہیں معیشت ٹھیک کیوں نہیں ہوتی، روزگار کیوں نہیں ملتا؟ وہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ جب وزیر اعظموں کو ایک سٹروک آف پین کے ساتھ غلط فیصلوں کے اوپر، اور اس کے بعد گواہی آ چکی کہ یہ وہ غلط فیصلہ تھا، اس کے بعد ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے جب معیشت 6.2% پہ ترقی کر رہی ہوتی ہے، جب ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی لگ رہی ہوتی ہے، جب آٹا 35 روپے کا اور چینی 52 روپے کی ہوتی ہے، اس وقت وزیر اعظم کو نکال دیا جاتا ہے، پھر پوچھتے ہیں معیشت سنبھل کیوں نہیں رہی؟ یہ وہ فیصلے جو کہ پاکستان کی عوام کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، معیشت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، روزگار کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی ترقی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں کہ معیشت ٹھیک کیوں نہیں؟ معیشت اس لیے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ایک ایسے شخص کو فیصلے سے مسلط کیا گیا، RTS کو بٹھا کر مسلط کیا گیا جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، عوام کو بے روزگار کیا، اور عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کو مہنگا کیا، اور عوام کے پیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ آج اسی کی سہولت کی کاری کی جا رہی ہے، جس نے کسی بھی دوست ممالک کو ساتھ نہیں رہنے دیا، اور ایک کاغذ لہرا کر تماشا بنانے کی کوشش کی، جو بعد میں کہا محسن نقوی نے میرے خلاف سازش کی تھی۔ جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو اس کو جانور کہتے ہیں۔ پاکستان کے تصویر کے اوپر جوتیاں مارتا ہے، جب ججز غلط فیصلے دیتے ہیں تو کہتا ہے اوئے زیبا جج، جب عدالت بلاتی ہے تو دندناتا ہوا بدماش کلاشنکوف اور اسلحہ لے کر عدالت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، یہ اس کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے، جو ایک فورن ایجنٹ ہے، جو ایک فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے آتا ہے، جو گھڑی چور ہے، جو اپنی بیٹی کو اپنے کاغذات میں ڈکلیئر نہیں کرتا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، جو ٹیرین کا والد ہے، یہ اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ اور جب اس طرح کے لوگوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے تو ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام آتا ہے، ملک میں مہنگائی ہوتی ہے، عوام کا روزگار چھینا۔ اس فرق کو جان چکی ہے کہ یہ خالی سیاستدان ملک نہیں ٹھیک کرتے، ملک ریاست ٹھیک کرتی ہے، اور جب سیاستدان ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے، اور پھر بعد میں سوال کرتے ہیں سیاستدانوں سے۔ آج پاکستان کی عوام سب جانتی ہے، یہ تماشا ختم ہونا چاہیے، یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ختم ہونا چاہیے۔ ملک کے اندر بالکل الیکشن ہونے چاہیے، لیکن کسی کی مرضی، کسی کی دھونس، کسی کی دھمکی کی وجہ سے نہیں، بلکہ آئینی طریقے سے ایک وقت میں پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ کوئی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ ملک کے اندر جو آئین کی غلط تشریح بار کر کے آئین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ اس کا ہے۔ جی سوال۔ میڈم یہ آپ بتا دیں کہ یہ جو معزز جج صاحبان ہیں آج تو فیصلے دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے یہ اس وقت کیوں نہیں بیٹھے بینچ کے اندر جب
سوری کیونکہ اس لیے نہیں بیٹھے, بڑا کمال سوال ہے, میری پریس ٹاک کی ساری اس بات پہ تھی, وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ وہ فیصلہ دے چکے تھے, وہ اس پٹیشن کو ڈسمس کر چکے تھے. سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ وہ 4 ججز اس فیصلے میں کیوں نہیں بیٹھے جو پٹیشن ڈسمس تھی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈسمس پٹیشن کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کیوں بینچ بنایا.